فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا. کل میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ جس میں میں نے ہلکی سی شرارت کی اور میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے انڈیا کے وائس چیف آف آرمی سٹاف کا آپریشن سندور کا نام لیتے ہی حلق خشک ہو گیا، یعنی ان کا گلا سوکھ گیا. لیکن آج میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ انڈیا کے وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہل سنگھ نے جو فکی سے خطاب کیا. فکی کہتے ہیں فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری. تو 4 جولائی 2025 کو یہ خطاب ہوا اور یہ ایڈریس اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ تھا کہ آپریشن سندور کے بعد باقاعدہ کسی سینئر ترین انڈین آفیسر کا یہ ایک ایڈریس تھا کہ جو پبلک کے ساتھ تھا. تو اس میں انہوں نے تقریباً 12 منٹ یہ خطاب کیا اور 12 منٹ میں انہوں نے 4-5 چیزیں ایڈریس کی. پہلی چیز جو انہوں نے ایڈریس کی وہ یہ کی کہ جو جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے، کہ جو دنیا کا منظرنامہ ہے وہ کس طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے جو جنگ ہے وہ کس طریقے سے بدل رہی ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ جو آپریشن سندور تھا اس میں کیا ہوا. اور چوتھا انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دی. تو میں ان کی جو بات چیت ہے وہ اس لیے بڑی اہم ہے کہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ آپریشن سندور کے اوپر انڈیا نے کیا کیا، ہم نے کیا دعوے کیے اور کیا سچ سامنے آیا. تو آپ حیران ہوں گے کہ سب سے اہم بات جو مجھے لگی وہ یہ لگی کہ انہوں نے کہا کہ جب پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن سے بات ہوئی تو اس ٹائم پر انہوں نے جب بات چیت کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں آپ کے تمام ویکٹرز معلوم ہیں کہ کون سے اس ٹائم پہ آپ نے پرائم کیے ہوئے ہیں. ویکٹر سے مراد ہے کوئی میزائل، ویکٹر سے مراد ہے کوئی ڈرون، ویکٹر سے مراد ہے کہ کوئی اور چیز کے جو پاکستان کے اوپر لانچ ہو سکتی ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم حیران رہ گئے کہ پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کو تمام معلوم تھا اور انہوں نے ہمیں کلیئر اشارہ دیا کہ کون سے تیار ہیں، کہاں کہاں کھڑے ہیں، کس وقت پہ آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو یہ حیران کر دینے والی بات تھی. وہ اس لیے کہ یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا پاکستان کو کہ ہم کیا کرنے والے. تو میں مختصر انداز میں، اور میرا خیال میں اس میں 2 پارٹس بن جائیں گے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنرل راہل سنگھ نے کیا کہا. تو پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ بدل گیا ہے، اور بدل گیا سے ان کی مراد یہ تھی کہ جو امریکہ اور چائنا ہے اس کے بیچ میں اب ایک باقاعدہ اپنے وزن کے حساب سے ایک جگہ بنانے کی بات چیت ہے. مطلب پہلے تو مونوپولر ورلڈ تھا نا، کہ جس میں صرف امریکہ ایک سپر پاور تھا، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ٹرائی پولر ورلڈ ہے. ٹرائی پولر کا مطلب ہے کہ امریکہ یقیناً ایک بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی طاقت اب چائنا بھی ہے اور ساتھ روس بھی ایک بڑی طاقت ہے. لیکن جو پہلے برطانیہ فرانس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ اتنا بڑا رول نہیں رکھتے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ اب ٹرانزیکشنل ہو گیا ہے. ٹرانزیکشنل کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگر آپ کوئی معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ آپ سے سوال کرتا ہے، اور ٹرمپ صاحب تو اس بارے میں مشہور ہیں کہ وہ سیدھا سوال کرتے ہیں کہ جناب مجھے کیا ملے گا، میرا کیا فائدہ ہوگا، امریکہ کا کیا فائدہ ہوگا. اور اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو تمام بڑی طاقتیں کہ جو یونیپولر تھیں وہ جب خروج تھا ان کا، یا جب ان کا ایگزٹ تھا یا ڈاؤن فال تھا، تو وہ ٹرانزیکشنل ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ سسٹم جو ہے وہ اپنے ہی ساتھیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے. جس طریقے سے آج کل یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے وہ اب یورپ کو ہی کھانا شروع ہو گیا. جس طرح یورپ کو امریکہ نے کہا ہے کہ نیٹو خود سنبھالو، میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ میں ساری نیٹو کا خرچہ بھی برداشت کروں اور اس کے بعد آپ کو یہ ساری پروٹیکشن بھی دوں. تو یہ ایک ان کی بات ٹھیک تھی. دوسرا انہوں نے کہا کہ چائنا پہلے علیحدہ رہ کے خاموشی کے ساتھ ایسے جیسے چھپ کے وہ اپنی ترقی کر رہا تھا، اور چائنا نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی معلوم ہو کہ ہم کس قدر ترقی کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جی اب چائنا جو ہے وہ ہر اہم ٹیبل کے اوپر نہ صرف یہ کہ موجود ہوتا ہے بلکہ چائنا اپنا آپ دکھاتا ہے. اور اس کی میرا خیال میں ان کو شدت اس لیے محسوس ہوئی کہ آپریشن سندور یا بنیان المرصوص میں پاکستان کے ساتھ چائنا ایسے کھڑا تھا کہ جیسے کسی دوست کے کھڑے ہونے کا حق ہوتا ہے. اور چائنا نے ثابت کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی سالمیت کے اوپر چائنا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. تو یہ جنرل صاحب نے بڑا ایمفسائز کر کے بتایا. تیسری بات انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بریگزٹ ہے، جو برطانیہ یورپی یونین سے نکلا، اور اس کے بعد یہ جو امریکہ میں ایک مہم چلی ہے کہ جی امریکہ کا مفاد سب سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا کے اندر معاملات لین دین کے وہ اب یہ وہ باتیں کیوں کر رہے تھے
یہ وہ باتیں اس لیے کر رہے تھے کہ اس میں انڈیا کو اپنی جگہ نہیں مل رہی۔ دیکھیں انڈیا کے مسائل جو ہیں وہ ہر طرف سے ہے نا۔ اب میں نے آپ کو پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوا، اس کے بعد اپریل میں سلامتی کونسل کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں انڈیا نے پورا زور لگایا کسی طریقے سے پاکستان کا نام ڈلوا کے دہشت گردی پہ وہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک OIC کی کانفرنس ہوئی، اس میں پورا پاکستان نے اس میں بڑی کامیابی حاصل کی اور انڈیا نے بڑا شدید احتجاج کیا اس کے اوپر۔ اس کے بعد پھر ایک کیا کہتے ہیں اس کو، یہ SCO کا سمٹ تھا ابھی کہ ڈیفنس منسٹرز کی کانفرنس ہوئی، اس میں انڈیا نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کا کسی طریقے سے دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جائے یا پہلگام کے واقعے کی مذمت اور پاکستان پہ ڈالی جائے، لیکن باقی ملک نہیں مانے۔ وہ ملک جو ہے بلوچستان اور اس کے بعد یہ جو جعفر ایکسپریس ہے اس کو تو مذمت کرنے کے لیے راضی تھی، وہ اسٹیٹمنٹ بھی تیار ہو گئی تھی، لیکن انڈیا کے جو وزیر دفاع ہیں یا رکشا منتری جس کو کہتے ہیں راجناتھ سنگھ، انہوں نے انکار کر دیا اس پہ سائن کرنے سے۔ اور چوتھا کہ یہ کوارڈ میں پھر چلے گئے۔ کوارڈ میں ابھی یہ واشنگٹن DC کے اندر ان کا اجلاس ہوا تھا جس میں آسٹریلیا، انڈیا، اس میں میرا خیال میں جاپان اور امریکہ شامل ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے پاکستان کی مذمت ہو، لیکن نہیں ہو سکی۔ تو انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا اپنی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان کے ایک طرف چائنا کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ تعلقات ہیں، اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل صاحب کے یا آپ کی فوج کے جو ہے وہ لاڈ اٹھا رہا ہے کہ جی وہ بھی کہتا ہے کہ جی پاکستان ایک بہت بڑی نیوکلیئر طاقت ہے۔ تو انڈیا نے ایک زمانے میں یہ مہم چلائی تھی، یہ اسپیشلی ان کے جو جے شنکر صاحب ہیں، کہ جی ہم ڈی ہائفن ہو گئے ہیں۔ ڈی ہائفن کہتے ہیں کہ جس طرح انڈو ڈیش پاک ہوتا ہے نا، تو اس کے بیچ میں ایک ڈیش آتا ہے جس کو ہم ڈیش کہتے ہیں، اس کو انگلش میں ہائفن کہتے ہیں۔ تو ہائفینیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہے۔ تو پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی آپ نے انڈیا کی بات کرنی ہے تو پاکستان اس میں لازم و ملزوم ہے، مطلب امریکہ کو دیکھنا پڑتا تھا کہ پاکستان اس پہ کیا سوچے گا، اور اسی طریقے سے، اور اگر پاکستان کی بات کرنی ہے تو انڈیا کو دیکھنا پڑتا تھا۔ تو اس طرح وہ کہتے تھے کہ جی انڈیا پاکستان جو ہے وہ ہائفینیٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی ہم ڈی ہائفن ہو گئے ہیں، ہم نے پاکستان کو چھوڑ دیا ہے، یہ اب ایشو ہی نہیں ہے ہمارے لیے، ہم آگے نکل گئے ہیں، ہم جو ہے نا مطلب بہت بڑے ہو گئے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے ایشو نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اب مزیدار بات کہ پہلے تو ہائفینیٹڈ تھے کہ انڈو پاک ہوتا تھا، لیکن اب پاکستان انڈیا ہے۔ کیوں پاکستان ڈیش انڈیا ہے؟ وہ اس لیے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان زیادہ اہم ہے اس خطے کی جو ایکویلیبریم ہے، کہ جو ایک بیلنس ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو جیو پالیٹکس کے اوپر ان کی یہ ساری چیزیں مطلب ان کی آبزرویشن درست تھیں۔ ہاں اس میں انہوں نے اپنا نہیں بتایا کہ انڈیا کی کیا کہاں پھنسا ہوا ہے اور انڈیا سے کیوں، کیونکہ دیکھیں نا انڈیا کبھی کوارڈ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی امریکہ کے پاس، کبھی نیٹو کے پاس۔ اب اس کے چائنا کے ساتھ مسائل ہیں، اور چائنا کے ساتھ ابھی پاکستان ادھر ہے مغرب میں، اور مشرق میں دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی انڈیا کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اور اس شکست کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چائنا بنگلہ دیش اکنامک کوریڈور بھی سائن ہو گئی۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور تو آپ نے سنا تھا، لیکن چائنا بنگلہ دیش اکنامک کوریڈور بھی سائن ہو گیا ہے، اور جس طرح ہماری گوادر کی بندرگاہ ہے اسی طرح بنگلہ دیش کی جو بندرگاہ ہے اور انڈیا اس کے بیچ میں سینڈوچ ہو گیا ہے۔ تو وہ جو سلی گری کوریڈور میں نے آپ کو بتایا تھا مرغی کی گردن، تو وہاں پہ انڈیا اور بنگلہ دیش اور چائنا کے بیچ میں ایک جگہ کے اوپر 20-22 کلومیٹر ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ نارتھ ایسٹ انڈیا کتنا خطرے میں ہے، انڈیا کی اپنی پوزیشن، اس لیے یہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بھونترے پھر رہے ہیں۔ تو اینی ویز پارٹ 1 میرا خیال میں یہاں پہ تقریباً کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جی ایک اور آبزرویشن ان کی یہ تھی کہ پالیٹکس میں جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ وار کا زیادہ استعمال کرنا شروع ہو گئی ہے اپنی پولیٹیکل ویل یا اپنا ڈیسیجن کسی کے اوپر امپوز کرنے کے لیے۔ اور آخر میں انہوں نے اپنی یہ جو پہلا پارٹ تھا اس کا باٹم لائن یہ بتایا کہ جناب جب تک ہارڈ شارپ ملٹری نہیں ہوگی تو آپ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جتنے مرضی ہے یہاں پہ بیٹھے رہیں، جو مرضی ہے کرتے رہیں، آپ انڈیا میں سیکیورٹی جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ سب جو ہے نا کچھ ترقی نہیں کر سکتے۔ اور یہی نیریٹو ہے کہ جو افواج پاکستان کا بھی ہے کہ جناب جب تک ملک کا دفاع یہ سب کچھ مضبوط نہیں ہوگا تو باقی سب چیزیں جو ہے وہ مشکل ہو جائیں گی۔ تو اینی ویز یہاں پہ پارٹ 1 کمپلیٹ کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ 10 منٹ ہو گئے ہیں، اور پارٹ 2 میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپریشن سندور پہ
ان کا حلق کیوں خشک ہوا؟ تو دیکھتے رہیے فوجی من موجی، اور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ.